اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ایپیسوڈ 23. اسلام شاہ کا دور حکومت. جب شیر شاہ کی وفات ہوئی تو اس کے دونوں شہزادوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ تھا. بڑا شہزادہ عادل خان رتنبور میں اور چھوٹا جلال خان ریوا کے قریب تھا. شیر شاہ کے کیمپ میں موجود امراء میں سے بعض بڑے امراء نے شیر شاہ کی موت کی خبر کو پوشیدہ رکھا اور دونوں شہزادوں کو خط بھیج کر فوراً کیمپ میں بلوا بھیجا. جلال خان جو کہ نزدیک تر تھا 5ویں روز آ گیا اور کیمپ میں موجود مقتدر با اثر امراء نے اس کی پذیرائی کی اور اسے بادشاہ تسلیم کر لیا. شیر شاہ کے زمانے کے پرانے امراء نے سرد مہری کا اظہار کیا تھا مگر جلال خان کے طرفدار بازی لے گئے. اس سلسلے میں جو دلیل سب سے زیادہ کارگر واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ عادل خان عیش پسند، کاہل اور لاپرواہ تھا. اس کے برعکس جلال خان شان و شوکت، حوصلہ مندی کی آرزو میں اپنے باپ کی طرح ہے. جلال خان میں صرف ایک عیب ہے کہ وہ غضبناک اور کینہ پرور ہے، لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اس عادت میں کمی واقع ہوگی. 26 مئی 1545 عیسوی کو تخت نشین ہونے پر جلال خان نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا. سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ کالنجر کے راجہ اور اس کے 70 ساتھیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے انہیں تحت تحقیق کر دیا. اس نے افسروں اور سپاہیوں کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک کو 1 ماہ کی نقد تنخواہ بطور انعام بخشی اور اپنے حامیوں کو اس نے اعلیٰ تر مراتب پر فائز کر دیا. لیکن شیر شاہ کے زمانے کے بوڑھے امراء پر کوئی توجہ نہ دی. اسلام شاہ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گو وہ اپنے بھائی پر سبقت لے گیا ہے مگر اس کا تخت پوری طرح محفوظ نہیں ہے. چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ کالنجر میں ٹھہر کر ہی آنے والے حالات کا انتظار کرے گا. جب عادل خان نے سنا کہ اس کا چھوٹا بھائی تخت نشین ہو گیا ہے تو عادل خان نے دارالسلطنت آگرہ پر چڑھائی کر دی، لیکن وہاں کے صوبیدار نے پھاٹک بند کر دیے اور اسے اندر آنے نہ دیا. عادل خان ان حالات کے لیے تیار نہ تھا. چنانچہ وہ رتنبور واپس گیا اور اس نے خواص خان اور عیسیٰ خان نیازی سے گفت و شنید شروع کر دی. خواص خان عادل خان کا احترام بجا لایا. گو اسے عادل خان سے ہمدردی تھی مگر اس نے اسلام شاہ کی اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. خواص خان کے اس برتاؤ سے اسلام شاہ کا حوصلہ بڑھا کہ وہ آگرہ پہنچ کر ایک عظیم الشان دربار منعقد کرے اور اس سے خراج عقیدت حاصل کرے. اس موقع پر اسلام شاہ نے کہا، میں شہنشاہ اسی دن ہوں گا جس دن خواص خان مجھ سے آ ملے گا. جب تک عادل خان آزاد تھا اسلام شاہ خود کو محفوظ نہ سمجھتا تھا. چنانچہ اس نے عادل خان سے کہلا بھیجا کہ وہ خود آ کر خراج عقیدت پیش کرے. خواص خان، عیسیٰ خان اور دوسرے امراء کو اس یقین دہانی پر عادل خان کو پہلے ہی ملاقات کے بعد واپسی کی اجازت دے دی جائے گی اور گزارے کے لیے بیانہ کا علاقہ اسے رتنبور کے بدلے میں دے دیا جائے گا. اس پر عادل خان آگرہ کے نزدیک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. اسلام شاہ کا اپنے بھائی کا کام تمام کر دینے کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہوتا اگر ان امراء کو جن کو درباروں نے اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ شاہی خیمے میں داخل نہ ہو جاتی. عادل خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بدستور بیانہ پہنچ گیا تھا. جب اسلام شاہ اپنی پہلی کوشش میں ناکام ہو گیا تو اس نے غازی خان کو ایک سونے کی زنجیر دے کر عادل خان کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ وہ اس زنجیر کو اپنے پاؤں میں ڈال کر آگرہ آئے اور اس طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دے. اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ چند روز بعد عادل خان کو آزاد کر دے گا اور واپسی کی اجازت دے دے گا. اس نامعقول تجویز نے عادل کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور اس نے خود کو خواص خان کی پناہ میں دے دیا. فراغ دل اور بہادر خواص خان نے غازی خان کو قید کر کے عادل خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہو جائے. شیر شاہ کے غیر مطمئن امراء ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے. بلا شبہ افغان اللہ سے مخلصانہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان نزاع اور نفاق پیدا ہو جائے. خواص خان اور عیسیٰ خان کے شہ پاتے ہی
طاقتور امراء کی ایک بڑی تعداد نے وعدہ کیا کہ اگر عادل اور اس کے ساتھی صبح ہونے سے قبل ہی آگرہ کی حدود میں داخل ہو جائیں تو وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ ادھر اسلام شاہ نے اپنے ساتھیوں کے رویے کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے یہ بتایا کہ چنار یا مشرقی رہتاس یعنی بہار جا کر جنگ کے لیے ایک بڑی فوج جمع کرنا چاہتا ہوں، لیکن عیسیٰ خان افغان نے، جو کہ اس کا سب سے بڑا حامی تھا، اسے یہ معقول مشورہ دیا کہ اگر وہ آگرہ چھوڑ کر باہر گیا تو تباہی پھیل جائے گی، لوگ بڑے پیمانے پر فرار ہونے لگیں گے اور بغاوت کا روکنا محال ہو جائے گا۔ اس نے اسلام شاہ کو مشورہ دیا کہ دشمن سے بہت زیادہ خائف نہ ہو اور نہ ہی اپنی طاقت کو کم سمجھو۔ اب عیسیٰ خان نے یہ دلیل پیش کی کہ فرملی سردار اور اس کے 6000 سپاہیوں کی مسلح افواج پوری طرح وفادار ہے اور نیازی سردار بھی ابھی تک پوری طرح مخالف نہیں ہوئے ہیں۔ خواص خان اور عادل خان کے ہمدرد سرداروں نے اسلام شاہ کو ترک کرنے کا اس شرط پر فیصلہ کیا کہ خواص خان دن نکلنے سے پہلے اس کے لشکر کے قریب پہنچ جائے گا، لیکن خواص خان نے وہ رات جو کہ شب قدر تھی فتح پور سیکری میں شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ میں عبادت میں گزاری اور دوپہر تک اسلام شاہ کے پڑاؤ پر نہ پہنچ سکا، چنانچہ فرار کرنے والوں کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسلام شاہ نے عادل خان اور خواص خان سے مرہاکر کے مقام پر، جو کہ آگرہ کے مغرب میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست دی۔ عادل خان پنہ کی طرف بھاگا اور خواص خان نے میوات کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسلام شاہی عمرہ نے خواص کا زبردست تعاقب کیا تھا، لیکن اس نے پیچھا کرنے والوں کو فیروز پور کے قریب شکست دی اور سرہند پہنچ گیا۔ اسلام شاہ نے اس فتح یابی کا پورا فائدہ اٹھایا اور ان شیر شاہی عمرہ کو جن پر اسے شبہ تھا ختم کر دیا، اور جلال خان اور اس کا بھائی خداداد ختم کر دیے گئے اور تقریباً 13 عمرہ کو گوالیار کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سعید خان نیازی، جو کہ پنجاب کے با اثر گورنر اعظم ہمایون کا بھائی تھا، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس لاہور پہنچ گیا۔ پرانے عمرہ کے درمیان سراسیمگی اور مایوسی پھیل گئی۔ اس موقع پر اعظم ہمایون کا لاہور سے اور شجاعت خان کا مالوا سے دربار میں بلایا جانا قدرتی طور پر اس کی بربادی کے مترادف تھا۔ شجاعت خان دربار میں حاضر ہوا اور اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، اور یہ خیر مقدم شجاعت کے بیٹے دولت خان کی وجہ سے عمل میں آیا تھا، کیونکہ وہ بڑا با اثر سردار تھا اور اپنی کامیابیوں، سخاوت اور خوش تدبیری کی وجہ سے اسلام شاہ کا منظور نظر ہو گیا تھا۔ اعظم ہمایون نیازی نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے پاس 30-40 ہزار سواروں کی فوج تھی، اور پھر خواص خان کی شمولیت سے جو اس سے مل گیا تھا اس کی قوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب ہمایون نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم لودھی کی تاریخ دہرائی جانے والی تھی۔ اب اعظم ہمایون اپنی فوج لے کر پایا تخت کی جانب روانہ ہوا۔ اسلام شاہ اس کے دونوں با اثر سرداروں کے اتحاد سے خائف نہ ہوا اور اس نے بھی اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ دونوں فوجوں نے امبالہ میں پڑاؤ ڈالا۔ لڑائی شروع ہونے سے ایک روز قبل اعظم ہمایون اور خواص خان آپس میں بیٹھ کر اس بات پر گفتگو کرنے لگے کہ اگر وہ اس ناگزیر جنگ میں فتح یاب ہوا تو سلطنت کا مستقبل کیا ہوگا۔ خواص خان، جو کہ حق پرست تھا، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ عادل خان کو تخت نشین کیا جائے، لیکن وہ متحیر رہ گیا۔ جب نیازیوں نے اس کی تجویز کا مضحکہ اڑایا، ان لوگوں نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ بادشاہت کسی کی میراث نہیں، یہ اس کی ہے جو بزور شمشیر حاصل کرے۔ خواص خان کو عادل سے ہمدردی تھی، لہٰذا اس نے ایک لفظ کہے بغیر دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نیازیوں کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور پھر رات میں زبردست بارش ہوئی اور گرج و چمک کے طوفان کے بعد اعظم ہمایون کے ہاتھی پر بجلی گری۔ اسلام شاہ کے مخالفین نے اسے بدشگونی سمجھا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام شاہ کو مخالفین میں گہرا اختلاف پیدا ہو جانے کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اگلے روز الصبح ان سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ جو ہی جنگ شروع ہوئی، خواص خان میدان سے ہٹ گیا۔ اس بات سے نیازی بہت برہم ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آخرکار فتح اسلام شاہ کو نصیب ہوئی اور نیازیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو لوگ امبالہ کے مغرب میں ندی کے سیلاب میں
غرقابی اور قتل و غارت گری سے جان بچا کر بھاگے، وہ اندھا دھند بھاگتے ہی چلے گئے۔ اسلام شاہ نے رہتاس تک ان کا تعاقب کیا اور خواجہ دیس شیروانی کو فراریوں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ 1547 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ اسلام شاہ نے عارضی طور پر گوالیار کو اپنی حکومت کا مرکز مقرر کر لیا تھا۔ یہاں سے اس کا ایک سردار شجاعت خان بھاگ کر مالوا چلا گیا تھا۔ اس کے ناگہاں فرار ہونے کا سبب یہ تھا کہ عثمان نامی ایک افغان نے، جسے اس نے کچھ عرصے قبل سزا دی تھی، قاتلانہ حملہ کر دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام شاہ نے عثمان کو بھڑکایا کہ وہ شجاعت خان سے انتقام لے۔ جب اسلام شاہ نے شجاعت خان کے فرار ہونے کی خبر سنی تو اس نے عیسیٰ خان کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا اور پھر فوراً ہی خود بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ شجاعت خان نے شیر شاہ کے بیٹے کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا اور 1547 عیسوی میں گجرات بھاگ گیا۔ بہرحال دولت خان کے اثر و رسوخ سے اسے معافی مل گئی اور مالوا کے کچھ علاقوں کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا۔ خواص خان امبالہ سے لاہور اور پھر وہاں سے کمایون پہنچا، جہاں کے راجا نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اب اسلام شاہ نے تاج خان کو یہ ہدایت دے کر روانہ کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے خواص خان کو دستیاب کرے۔ راجا کو کئی مرتبہ پیغامات بھیجے گئے کہ وہ خواص خان کو حوالے کر دے۔ راجا نے بڑے تیش میں آ کر جواب دیا، جو شخص میری پناہ میں آ گیا ہی، میں کس طرح اسے بیڑیاں پہنا سکتا ہوں؟ جب تک میرے دم میں دم ہے میں ایسی کمینی حرکت نہیں کر سکتا۔ جب اسلام شاہ اپنی کوششوں میں ناکام رہا تو اس نے خواص خان کو بلا قید و شرط جان بخشی کا پیغام بھیجا، سرپرستی کا وعدہ کیا اور اس کے مذہبی اور وطن پرستانہ جذبات کو برانگیختہ کرتے ہوئے اس سے یہ درخواست کی کہ وہ اس کے پاس واپس آ جائے اور ادے پور کے رانا کے خلاف جہاد کرے، جس نے ہر افغان سالار کا کھلم کھلا مقابلہ کیا ہے، ملک میں غارت گری کر رہا ہے اور مسلمانوں کو غلام بنانے کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ راجا کے عمرا نے دوستانہ طور پر خبردار کر دیا تھا، مگر خواص خان دھوکے میں آ گیا۔ وہ پہاڑی پناہ گاہ سے باہر آ گیا۔ تاج خان قرانی نے اسے دھوکہ دے کر قتل کروا دیا اور اس کا سر اور دھڑ دہلی روانہ کر دیا تھا۔ شقی القلب بادشاہ نے اس کی نعش کو دہلی کے بازار میں پھینکوا دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ دہلی کے باشندے گوڑ کے فاتح کی وسیع القلبی، سخاوت اور درویشانہ عادات سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اپنے جذبہ احترام کا ثبوت اس طرح دیا کہ شاہی مخالفین کی روک تھام کے باوجود 3 راتوں تک اس کی نعش پر پھول چڑھاتے رہے۔ یہ واقعہ 1552 عیسوی کا ہے۔ اعظم ہمایون اور دوسرے نیازی سردار خواص دیس شیروانی کو لاہور واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اسلام شاہ نے فوراً ہی تازہ دم فوج خواجہ کی مدد کے لیے روانہ کی، جنہوں نے نیازیوں کو سنبھل کے قریب شکست دی اور نیازیوں کو کھکروں کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور وہ اس وجہ سے اور بھی خطرناک ہو گیا تھا کہ افغانستان میں ہمایون کی پوزیشن روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اسلام شاہ اپنی بڑی فوج لے کر ان سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ 2 سال تک یعنی 1558 سے 1550 تک اسلام شاہ نے کھکر علاقے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا، لیکن ناقابل تسخیر کھکروں کو مغلوب نہ کر سکا۔ نیازیوں نے اب یہ محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھکروں کی مہمان نوازی پر زندگی بسر نہیں کر سکتے، جو کہ خود بھی خستہ حال و پریشان ہو چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن مرزا حیدر نے ان کا مقابلہ کیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان بڑی خوفناک جنگ ہوئی، جس میں اعظم ہمایون کی بیوی بی بی رابعہ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ بہرحال نیازی، جن کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، وہ مغلوب ہو گئے۔ اعظم ہمایون، اس کی بیوی اور بھائی قتل ہو گئے اور ان کے سر کاٹ کر اسلام شاہ کو بھیج دیے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ مکروہ بات وہ سلوک تھا جو نیازی سرداروں نے عورتوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ کچھ عورتوں کو مہینوں تک برہنہ رکھا گیا اور کچھ عورتیں طوائفوں کو دے دی گئیں۔ شیر شاہ نے راجپوت عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی، وہ اسلام شاہ کے اس وحشیانہ سلوک کے سامنے جو نیازی عورتوں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا بالکل ہیچ نظر آتی ہے۔ اور پھر دفاع کی تعمیر کے خیال سے 5 نئے قلعوں کی تعمیر کا حکم دیا، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور قلعہ مانکوٹ ہے۔ 1552 عیسوی میں
مرزا کامران اسلام شاہ کے پاس اس امید کے ساتھ آیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ اپنے پڑاؤ میں پڑا رہا، کیونکہ نہ تو اسے مدد کا وعدہ دیا گیا اور نہ ہی واپسی کی اجازت ملی۔ جب اسلام شاہ نے پنجاب سے اپنا پڑاؤ اٹھایا اور دہلی کی طرف روانہ ہوا تو وہ کامران کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ مچھی واڑہ پہنچ کر کامران خفیہ طور پر فرار ہو گیا۔ کچھ عرصے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہنے کے بعد سلطان آدم کھکروں کے ہاتھوں لگ گیا، جس نے اپنی حراست میں رکھا اور ہمایوں کو اطلاع دے دی۔ 1553 عیسوی میں ہمایوں نے اس خیال سے دریائے سندھ کو عبور کیا کہ شکست دے کر کھکروں سے کامران کو حاصل کر لے، اور جس وقت ہمایوں کے پہنچنے کی خبر اسلام شاہ کو ملی اس وقت وہ جونکیں لگوا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی جونکوں کو نکال پھینکا اور خود دہلی سے باہر نکل کھڑا ہوا اور فوج کے پیچھے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ بدقسمتی سے اس کے توپ خانے کو، جس میں 60 توپیں تھیں، کھینچنے کے لیے مویشی دستیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ اسلام شاہ نے افغان سپاہیوں کو ان توپوں کو کھینچنے کا حکم دیا۔ اس کے اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور پورا توپ خانہ 12 میل یومیہ کی رفتار سے حرکت میں آ گیا تھا۔ اس کام کے لیے کم و بیش 60,000 سپاہی لگائے گئے۔ لدھیانہ پہنچ کر اسلام شاہ کو پتہ چلا کہ ہمایوں واپس ہو گیا، چنانچہ وہ بھی واپس ہو کر گوالیار چلا گیا۔ اسلام شاہ کا نیازیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک اور افغان سپاہیوں کی سخت روی کی وجہ سے اس پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوئے تھے۔ پہلا حملہ پنجاب میں اور دوسرا حملہ گوالیار میں ہوا۔ دوسرے حملے کی وجہ اس کی عدم ہردل عزیزی تھی، کیونکہ اس نے سپاہیوں سے بہت ہی سخت کام لیا تھا اور 2 سال تک انہیں کوئی تنخواہ نہیں دی گئی تھی۔ اتنی جرت تو کسی میں بھی نہ تھی کہ کھلے بندوں اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لہٰذا یہ سازش کی گئی کہ شکار کے دوران اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اسلام شاہ کو اس کا اشارہ مل گیا تھا اور اس نے حکم دیا کہ 2 دن کے اندر سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کر دی جائیں، لیکن اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ذرہ برابر شک پر بھی کسی کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا تھا۔ سکندر لودھی کے عہد میں جونپور کے ایک فصیح خوش بیان درویش منش عالم سید محمد نے گجرات میں اپنے مہدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے 1000 سال ختم ہونے پر مہدی کو مبعوث کیا جائے گا تاکہ وہ دین کو زوائد سے پاک کرے اور اسے استحکام بخشے اور اس کی سچی تعلیمات اور صحیح اصول زندگی کی تبلیغ کرے۔ سید محمد کے گرد بہت سے ممتاز مرید جمع ہو گئے تھے اور ان مریدوں نے نئے اصول و تعلیمات کے ماننے والے چند جوشیلے پیرووں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک نیازی افغان ملا عبداللہ تھا، جس نے اپنی راست بازی، بردباری، فریب پروری، خلق اللہ کی خدمت اور سب سے بڑھ کر روحانی بلندی کے سبب بے حد شہرت حاصل کی، اور اس نے بیانہ میں اپنا مرکز قائم کر لیا اور مہدوی اصولوں کی تبلیغ کرنے لگا۔ ملا عبداللہ کا نیازی افغان ہونا اور ایسے عقائد کی تبلیغ کرنا کہ جو علم اور حکومت کے تسلیم شدہ عقائد سے مختلف تھے، بادشاہ کے لیے خطرناک تھی۔ وہ مہدوی طریقت کے ماننے والوں کو مسلح کرنے کی ترغیب دیتا۔ اسے اسلام شاہ اور اس کے دربار کے مقتدر اور با اثر عالم مخدوم الملک شیخ عبداللہ سلطان پوری کے دل میں شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ 1553 عیسوی میں اسلام شاہ نے ملا کو دربار میں طلب کیا اور درباری طریقے پر بادشاہ کو سلام کرنے سے انکار کرنے پر اسے اس قدر پٹوایا کہ وہ جام بلب ہو گیا۔ اس کے بعد ملا عبداللہ کے ساتھیوں نے اس کی تیمارداری کی۔ صحتیاب ہو جانے پر وہ مکہ چلا گیا۔ یہ مہدیہ تحریک اصلاحی تحریک نہ تھی، بلکہ احیاء اصول دین کی تحریک تھی۔ اس تحریک کے مبلغین تبلیغ کرتے کہ وہ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے اصول و نظریات کی پیروی کریں، جو کہ صحابہ کرام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں سیکھے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کا بہترین اصول مکمل قناعت اور توکل علی اللہ تھا۔ ان لوگوں کا فرض تھا کہ دنیاوی امور اور اس کی جستجو سے دور رہیں اور اپنا وقت اور اپنی توانائی کو عبادت الہی اور نیک کاموں میں صرف کریں، اصول اسلام کی تبلیغ کریں اور اس کے اخلاقی قواعد اور احکامات کی نشر و اشاعت میں کوشاں رہیں۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے نہ ہی جائیداد رکھیں اور نہ ہی بھیک مانگیں، اور وہ لوگ 2 3 دن خوشی سے بھوکے رہتے لیکن بھیک نہ مانگتے، البتہ ضروریات زندگی کے لیے عطیات قبول کر لیتے۔
ان پر واجب تھا کہ ضرورت پوری ہونے کے بعد جو کچھ بچے اسے غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ کل کے لیے اٹھا رکھنا ان کا شیوا نہ تھا، اور ایسا نہ کرنا خدا پر بھروسہ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے فرائض خاص میں صرف یہی نہ تھا کہ وہ اسلام کے اصولوں پر پابند رہیں، بلکہ یہ بھی شامل تھا کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی حتی المقدور ان اصولوں کو توڑنے سے روکیں۔ سید محمد کے پیرو پوری طرح مسلح رہتے اور لوگوں کو شریعت کی سخت پابندی کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہتھیاروں کے استعمال سے بھی گریز نہ کرتے۔ سب مسلمان، خواہ وہ کتنے ہی ثروت مند یا عالم کیوں نہ ہو، سب برابر سمجھے جاتے، اور اس طرح بادشاہ، غلام، پیشور، عالم اور جاہل سب مسلمان برابر تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بڑائی اور بزرگی ایمان کی پختگی، تقوی اور اصول دین کی صدق دلانہ اطاعت و فرما برداری میں مضمر ہے۔ جو لوگ ان کی مخالفت کرتے وہ مستقل خطرے میں رہتے۔ اس سلسلے میں پیرووں کا جوش و خروش، دیانت داری اور نفس کشی کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا، اور معاشرے کے مختلف طبقے اور عقیدے کے لوگ مختلف طریقے سے ان کی حمایت کرتے، اور جو لوگ کہ اپنی روزمرہ کی دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتے یا فقیرانہ زندگی نہ گزار سکتے، ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ وہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خیرات کریں اور پورے خلوص کے ساتھ فرائض پنجگانہ ادا کریں۔ خواجہ حسین نامی ایک بہت ہی بلند پایا عالم دین اور اسلام کے سچے پیروکار مکہ سے واپس آ کر بیانہ میں مقیم ہوئے۔ ان پر عبداللہ نیازی کا بہت اثر ہوا اور وہ مہدوی تحریک میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد خواجہ حسین نے مہدوی تحریک کو بڑے جوش و خروش، لیاقت اور قابلیت کے ساتھ چلایا۔ خواجہ کو لوگ شیخ علائی کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی زبردست عالمانہ لیاقت، اثر آفریں جدوجہد اور غیر معمولی قوت مناظرہ اور مباحثہ نے لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کر دیا تھا۔ ان کی پرجوش اور روح پرور رہنمائی میں مہدویت ایک وسیع تحریک کی شکل اختیار کرنے لگی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علماء اور طلباء، شہری اور فوجی، امراء اور عوام سبھی ان سے متاثر تھے، اور مسلمانوں کے دلوں میں احساس اور ضمیر میں ایک خلش پیدا ہو گئی۔ خانگی زندگی کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ مہدوی تحریک صرف مذہبی یا دینی نقطہ نظر سے ہی اتنی اہم نہ تھی، بلکہ اس کے سیاسی، سماجی اور معاشی اثرات بھی بہت گہرے اور دور رس تھے۔ اس نے ملکیت و جائیداد کو مردود قرار دے دیا تھا، اور موجودہ فوجی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور امن و امان کی برقراری کی ذمہ داری علماء اور حکومت کے کندھوں سے ہٹا کر عوام کے شانوں پر منتقل کر دی تھی۔ یہ ایک زبردست چیلنج تھا۔ امن و قانون کے محافظ اور وہ لوگ جو کہ اپنی شخصی زندگی، عیش و عشرت اور دیگر دلچسپیوں میں غیروں کی مداخلت برداشت نہ کر سکتے تھے، چشم پوشی کو تیار نہ تھے۔ شیخ طلائی کو دربار میں طلب کیا گیا۔ شیخ نے بھی اپنے مرشد عبداللہ نیازی کی طرح بادشاہ کو درباری قاعدے کے مطابق سلام کرنے اور اس کے لیے شاہی القاب استعمال کرنے سے انکار کر دیا، جس سے بادشاہ ناراض ہو گیا، اور شیخ نے بادشاہ کو اسی طرح سلام کیا جس طرح کی عام مسلمانوں میں قاعدہ ہے۔ مخدوم الملک شیخ عبداللہ سلطان پوری نے شیخ علائی پر کافر، انقلابی اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ بادشاہ نے شیخ علائی کا معاملہ ممتاز علماء دین کی ایک مجلس کے سپرد کر دیا۔ یہ علماء ملک کے مختلف حصوں سے مدعو کیے گئے تھے، جس طرح یورپ میں 25 سال قبل لوتھر کو مختلف طبقات کے افراد پر مشتمل ایک مجلس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اسی طرح شیخ علائی کو اپنے عقائد کی صفائی کے لیے علماء کے ایک بڑے مجمع میں پیش کیا گیا۔ شیخ کی مؤثر اور فصیح تقریر، قاطع اور دلائل حاضر جوابی اور گہری علمیت نے علماء کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ شیخ علائی نے چپتے ہوئے الفاظ میں علماء کو مخاطب کر کے ان پر یہ الزام لگایا کہ آپ لوگ کتمان حق کرتے ہیں اور بادشاہوں اور شہنشاہوں کو اپنی خواہشات کا نشانہ بناتے ہیں، اور انہی خواہشات کی خاطر در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اسلام شاہ نے شیخ علائی کی دیانت، عقیدت کی پختگی اور گہری علمیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے شیخ علائی کو مبارکباد دی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے محدودیہ خیالات کو ترک کر دینے کا اعلان کر دے تو ان کو سلطنت کا محتسب الاعلیٰ مقرر کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دھمکی دی
کہ اگر شیخ نے اسلام شاہ کی تجویز پر عمل نہ کیا تو وہ بادل ناخواستہ مجبور ہوگا کہ علماء کے قتل کے فیصلے کو نافذ کر دے۔ شیخ نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ میں اپنے طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، باوجود یہ کہ شیخ عبداللہ سلطان پوری نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ اسلام شاہ نے شیخ علائی کو اپنی سلطنت کی جنوبی سرحد پر ہندیا میں ملک بدر کر دیا تھا۔ شیخ نے جلاوطنی کے زمانے میں بھی اپنی تبلیغ جاری رکھی، چنانچہ یہ اطلاع ملی کہ بہار خان اور اس کے ماتحت سپاہی اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں۔ مہدویت کا فوج میں پھیلنا زبردست خطرات سے خالی نہ تھا، اس وجہ سے حکومت کے حکام میں فکر و تردد اور خطرے کا احساس پیدا ہو گیا۔ عبداللہ سلطان پوری نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور اسلام شاہ کے دل میں شکوک و خطرات کو اور ابھارا۔ آخرکار شیخ علائی کو حکم دیا گیا کہ وہ بہار کے شیخ بدھا کے پاس جائے، جن کی شیر شاہ بہت عزت کرتا تھا، اور ان سے فتویٰ حاصل کرے۔ شیخ بدھا نے اس بات کی موافقت کی کہ شیخ علائی کو الزام سے بری کیا جائے، لیکن کہا جاتا ہے کہ شیخ بدھا کے لڑکوں نے شیخ کے نام سے ایک جعلی خط تیار کیا تھا اور اس میں عبداللہ سلطان پوری کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ واپسی میں شیخ علائی پر طاعون کا حملہ ہوا اور ان پر ادویات کا اثر ڈالا گیا، اور وہ جب دربار میں پہنچے تو اس طویل سفر کی وجہ سے اس قدر کمزور اور خستہ حال تھے کہ بڑی مشکل سے آواز نکلتی تھی۔ اسلام شاہ نے ان کے کان میں کہا کہ وہ مہدویت کو ترک کر دے، ورنہ وہ فتوے کی نافذ کرنے میں مجبور ہو جائے گا، لیکن شیخ نے بادشاہ کے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ چنانچہ اسلام شاہ نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگوائے جائیں۔ جب تیسرا کوڑا جسم پر لگا تو شیخ علائی نے اپنی روح فرشتہ اجل کو سونپ دی۔ یہ واقعہ 1550 عیسوی کا ہے۔ شیخ علائی کا جسم کھلے میدان میں ڈال دیا گیا، باوجود یہ کہ لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کسی قسم کے احترام و عزت کا اظہار کریں، لیکن پھر بھی ہر رات ناش پھولوں سے ڈھک جاتی۔ 1553 عیسوی میں اسلام شاہ کو ناسور ہو گیا۔ بہترین طبی علاج کے باوجود مرض بڑھتا ہی گیا اور وہ صاحب فراش ہو گیا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو جو اس کے بیٹے کی تخت نشینی میں روڑا اٹکا سکتے تھے تحت کر دیا، البتہ وہ مبارز خان کو قتل نہ کر سکا، جو شیر شاہ کے بھائی نظام خان کا بیٹا اور اسلام شاہ کی بیوی بی بی بائی کا بھائی تھا۔ اس میں بی بی بائی کی لاپرواہی کو بھی دخل تھا، کیونکہ جب اسلام شاہ پر اختناق کی شدید تکلیف ہوئی اور وہ بستر مرگ پر پہنچ گیا تو اس نے بی بی بائی کو بلوایا اور اس سے یہ کہا کہ اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا تخت نشین ہو تو وہ مبارز خان کے قتل کی اجازت دے دے، لیکن اس پر وہ راضی نہ ہوئی۔ 1553 عیسوی میں اسلام شاہ 8 سال 9 مہینے 9 دن حکومت کر کے گوالیار میں فوت ہو گیا۔ اسلام شاہ اپنے باپ کا لائق جانشین تھا۔ وہ ادب کا شائق اور ادیبوں کا مربی تھا۔ اپنی صلاحیت حاضر جوابی، معتقدین کے اقوال کی نقل اور عمدہ تصانیف کی داد و تحسین کی وجہ سے اس نے ادبی حلقوں میں ایک بلند مقام پیدا کر لیا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود بھی برجستہ اور عمدہ اشعار کہہ لیتا۔ اس نے شریعت اور فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی اور ان موضوعات پر عالمانہ بحث میں حصہ لے سکتا تھا۔ اس کی شخصی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ وہ کوئی نشہ استعمال نہ کرتا تھا اور مسخروں، ڈوملوں، رقاصوں یا قابل اعتراض چال چلن والی عورتوں کی صحبت پسند نہ کرتا تھا۔ وہ خوش اخلاق، مہذب اور شائستہ تھا۔ اس نے اپنی شہزادگی کے زمانے میں ایک عمدہ سپاہی اور لائق سپہ سالار کے جوہر دکھائے، اور جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ماضی کے کردار کی خصوصیات میں اور اضافہ کر دیا۔ بحیثیت قائد وہ اپنے ماتحتوں کے دلوں میں جوش و شجاعت کے جذبات ابھارتا۔ بحیثیت بادشاہ کی وہ خدا ترس، رعیت پرور، سخت گیر، محتاط اور زبردست منتظم تھا۔ ان خوبیوں کے باوجود اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں اور تند مزاج، شکی اور انتقام جو اور شقاوت کی حد تک ظالم تھا۔ اس نے نیازی خاندان کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ وحشیانہ اور شرم انگیز تھیں۔ چنانچہ لوگ اس سے ڈرتے ضرور تھے، لیکن ان کے دلوں میں اس کے لیے محبت کا جذبہ نہ تھا۔ اسلام شاہ نے افغانوں سے نمٹنے کے لیے بڑی جرت بلکہ تندخوئی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ اس بات پر تلا ہوا تھا کہ ان کے دماغوں سے سرکشی، غرور اور قبائلی احساسات کو نکال دے۔ اس نے اپنے مخالفین کو سنگ دلی سے قتل کیا، اور جو بھی اس کی حکمت اولی کی ہمت کرتا
اسے وہ بے دریغ سزا دیتا یا برباد کر دیتا۔ اس نے افغانوں کی قوت کو کچل دیا اور ان کو شاہی اختیارات پر دست درازی کرنے سے باز رکھا۔ مسخروں اور رقاصاؤں کو جو اکثر عمرہ کے گھیرے میں رہتی انہیں نکال باہر کرتا، اور اس نے سپاہیوں کی 2 سال تک تنخواہ بند کر کے ان کو اس درجے تک پہنچا دیا تھا کہ وہ مویشیوں کی طرح ہنکائے جا سکتے تھے۔ سلطنت کی حفاظت کے لیے اسلام شاہ نے شیر شاہ کی مقرر کردہ دفاعی صف پر دوسری دفاعی صف کا بھی اضافہ کر دیا تھا۔ شیر شاہ نے دریائے سندھ کی بالائی سرحد کی حفاظت کے لیے رہتاس کا قلعہ تعمیر کروایا۔ اسلام شاہ نے پہاڑیوں پر متواتر 5 قلعے بنوا کر اسے اور بھی مضبوط کر دیا۔ یہ 5 قلعے شیر گڑھ، اسلام گڑھ، رشید گڑھ، فیروز گڑھ اور مانکوٹ میں تھے، اور ان سب کو مشترکہ مانکوٹ کے قلعے کہا جاتا تھا۔ جب ہمایوں اپنی گمشدہ سلطنت کو دوبارہ فتح کرنے ہندوستان آیا تو افغانوں نے ان قلعوں کو بڑے مؤثر طریقے پر استعمال کیا تھا۔ اسلام شاہ نے نہ صرف شیر شاہ سوری کی چھوڑی ہوئی سلطنت کو بحال رکھا اور بغاوت کی ہر کوشش کو کچل دیا تھا، بلکہ حدود سلطنت کو تھوڑا سا مشرقی بنگال کی طرف اور بڑھا لیا تھا۔ اگر مغل خطرہ سر نہ اٹھاتا تو شاید وہ اپنی سلطنت کی سرحدات کو اور بھی زیادہ وسیع کرتا۔ اگر اسلام شاہ کچھ وقت اور زندہ رہتا تو شاید ہمایوں اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی جرأت نہ کرتا۔